الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، یا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ للہ لام کا معنی ہے کے لیے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لہذا یا الحمدللہ، ہم اردو میں بھی الحمدللہ کا لفظ بولتے ہیں اور اس میں بھی اسی معنی میں بولتے ہیں۔ العالمین عالم کی جمع، عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر، یہ سب بولتے ہیں۔ الحمد حمد یحمد سے، حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے اچھے اوصاف بیان کرنا۔ بنیادی طور پر حمد ایک لطیف احساس ہے جو دل میں اٹھتا ہے۔ حمد کیا؟ ایک لطیف سا احساس ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو پھر ساری تعریفیں اسی کی ہوگی نا، اسی کی ہو جائیں گی نا، جب ہر چیز اس کی ہے۔ کسی انسان کے بھی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کو کس نے بنایا؟ کسی کی خوبصورت آنکھیں آپ کو دکھیں، کسی کی شکل، کسی کا رنگ، کسی کا کچھ۔ عموماً چھوٹے بچوں کو جب دیکھتے ہیں نا، نیو بورن بیبیز کو دیکھ کے تو سب کے اندر ایک تھرل آتی ہے نا، اور اس وقت ہر کوئی حیران ہوتا ہے، یا رب یہ ماں کے پیٹ سے کیا چیز برآمد ہوئی، یہ کس نے بنائی، یہ کیسے کبھی آپ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی انگلیاں دیکھتے ہیں، کبھی ناخن دیکھتے ہیں، کبھی بال دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ منہ کھولتا ہے، زبان دیکھتے ہیں، آنکھ کھولتا ہے تو کہتے ہیں آنکھ کھول دی، حالانکہ آپ کے آس پاس بہت سے لوگ آنکھیں کھولے مگر ان کی کھلی آنکھیں آپ کے اندر تھرل نہیں پیدا کرتی۔ ایک دو میں اپنی آئی سائٹ چیک کرانے کے لیے کسی کلینک میں گئی تو وہاں اتنی بڑی آنکھ کی تصویر لگی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا اس کو دیکھ کے۔ میں نے کہا کہ یار اب یہ بنایا تو نے ہمارے لیے، یہ کس طرح کام کرتی ہے آنکھ، اور یہ سب کیا ہے؟ ایک عجیب کیفیت دل میں آئی، اور اللہ کی وہ عظمت کا احساس جو عام طور پر آنکھ دیکھ کے کبھی نہیں خیال آیا، نہ اپنی آنکھوں کا خیال کر۔ تو جب کبھی بھی آپ کو اللہ کی کوئی عظمت یا قدرت یا تخلیق سمجھ آئے، نظر آئے، محسوس ہو، اس کے بعد جو آپ کے دل سے نکلے، جو آپ کے منہ سے نکلے، جو شکر آئے، یہی حمد ہے۔ اور یہ ساری اللہ ہی کے لیے، کیونکہ ہر چیز، اگر کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے نا تو وہ بھی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ اس کی دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان خوبصورت ہے تو وہ اس کا کیا کمال ہے؟ تو اس نے بنایا ہے نا، تو تعریف تو ادھر ہی جاتی ہے نا، اصل کے اوپر لوٹتی ہے نا، کمال تو اس کا ہے۔ تو الحمدللہ، ہم جو ہوتا ہے نا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، بیسیکلی انر ایکسپیرینس، تو یہ ہے الحمد للہ رب۔ رب رے بے بے سے ہے، رب یرب سے۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ ذرے سے کمال تک پہنچانے والا۔ پالنا محدود معنی میں ہو جاتا ہے، اگر ہم کہیں نا پالنے والا تو وہ ایک لمیٹڈ معنی دیتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ لیکن اس میں کیا چیز ہے؟ آہستہ آہستہ عدم سے چیز کو وجود میں لانا، چھوٹے سے بڑا کرنا۔ جیسے ایک انسان کی آغاز یا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور پھر وہ پالتا ہے، اس کو شکل بناتا ہے، اس کو ساری صلاحیتیں دیتا ہے، تو اس عمل کا کرنے والا جو ہے وہ رب کہلاتا ہے۔ اور پھر العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا اور ان کو ذرے سے کمال تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، اس پرورش میں محبت، شفقت، حفاظت، نگہداشت، امانت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یعنی محض پالنے والا نہیں، بلکہ کس طرح پالتا ہے؟ جس کے اندر محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، حفاظت بھی ہے، اس کو کیسے نگہداشت کرتا ہے؟
ماں کے پیٹ میں کیسا انتظام کیا، 3 پردوں میں بچے کو رکھا، کیسی حفاظت سے پالا اس کو، اور اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے، اور پھر اس کو پورا پورا اپنے کمال تک پہنچاتا ہے. اور بعض اوقات رب کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، آقا یا مالک کے معنوں میں لیا جاتا ہے. عورت کو عربی میں کہتے ہیں ربۃ البیت. اس صورت میں مصدر بدل جاتا ہے، ربوبیت کی بجائے جو مصدر ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. اگر آپ سمجھے کہ میں زیادہ دور تک جا رہی ہوں تو آپ بے شک مجھے روک سکتے ہیں کہ اتنی نہ باتیں بتائیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنا اس کو لے سکیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لکھ لیں اور کچھ چیزیں سمجھ لیں. بس ضروری نہیں کہ لکھیں اور یاد کریں، اور ضروری نہیں کہ امتحان میں آئے، لیکن تھوڑا سا اگر نالج زیادہ ہے، خود ہی تو آپ نے کہا ہم نے دعا مانگی ربی زدنی علما، اور اگر اس کے لیے کچھ موقع مل جائے تو پریشان نہ ہو. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ربوبیت کی بجائے ربابیت اس کا مصدر ہوتا ہے جب انسان کی طرف اس کا. تو اب اس کے لیے ربۃ البیت عورت کو کہتے ہیں، گھر کی مالکہ کے لیے. کیوں؟ عورت کیا کرتی؟ بچے پالتی ہے اور گھر کی ہر چیز کی نگہداشت کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، ایک خاص کیئر کرتی ہے. تو یہ اس وجہ سے اس کو، اور یہ سب چیزیں مالک کے اندر ہی آتی ہیں، کیونکہ جو مالک نہیں ہوتا نا اس کو چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ چونکہ سب چیزوں کا خالق ہے تو مالک ہے، تو سب کی حفاظت بھی پھر کر رہا ہے نا، ہر ایک کو پنپنے کا موقع دے رہا ہے، پلنے پھولنے کا. العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہوگا بلا؟ عین لام میم، علم. اس روٹ سے ایک اور لفظ بھی بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ علم. علم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننا. تو عالم پھر کیا چیز ہوگی؟ عالم نہیں ہے، عالم ہے، فرق ہے. جہان تو ہے لیکن اس کا جو روٹ ہے عین لام میم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے وہ چیز جس سے کچھ جانا جائے، پہچانا جائے. یعنی ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ ہے. ہم مثلا درختوں کو دیکھتے تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ تو یہ پہچان ہے نا کس کی؟ بنانے والے کی. عالم جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، یعنی یہ لفظ ہی مانا ہے، یعنی جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جائے. عالمین کیا ہے؟ سارے جہان. تو ہر چیز سے کون پہچانا جا رہا ہے؟ اللہ تعالی. ہر چیز کس چیز کی طرف دلالت کر رہی ہے آپ کی؟ اللہ کے بنانے والے کی طرف. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. حمد نعمتوں کے اعتراف کے لیے ہوتا ہے، یا حمد کا معنی ہے نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ میرے رب نے ہی مجھے دی ہے، یہ اسی کی طرف سے مجھے ملی. بندہ مومن ہر خیر اور ہر بھلائی کے ملنے پر بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے مجھے دی. تو یہ کلمہ جب وہ بولتا ہے تو یہ خالق کو خوش کرتا ہے، مالک کو خوش کرتا ہے. اسی لیے جب ایک دفعہ انسان دل سے، ایک تو نا زبانی تکرار ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ کہ دل سے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے جس سے وہ راحت اور سکون پاتا ہے یا خوشی ملتی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ نیند جیسی نعمت ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. تو جو شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو صحیح مسلم میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ کلمہ ہے. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا ہے ہمارے پاس، کھا لیا بس ٹھیک ہے. تو پھر حق تو نہیں ادا کیا نا، شکر تو نہیں ادا کیا. ہمارے پیسے تھے، ہم بنا کے لائے تھے اور ہم نے کھا لیا بس. نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، تو پھر دینے والے کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے. ترمذی کی روایت ہے الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے. یعنی جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ مختصر ترین ہے، لیکن حمد کے اور بھی کئی طریقے اور انداز ہیں جو مختلف مقامات پر ان کا اظہار کیا گیا.
مثلاً بندہ مومن صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے. پھر اسی طرح نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور آگے بھی طویل روایت ہے یہ. تو اس وقت بھی کھڑے ہو کر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی اس کی زندگی میں خاص نعمت آتی ہے تو وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ جیسے پہلے میں نے لفظی وضاحت میں عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک تھرل دل میں پیدا ہوتی ہے کسی نعمت کو دیکھ کر، تو اس کے بعد پھر بے ساختہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت ہی ویلیویبل یا قدر کیے گئے الفاظ ہوتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے وقت رکوع سے اٹھ کر یہ کہا تھا ربنا ولک الحمد، تو آپ نے پوچھا تھا سلام پھیرنے کے بعد کہ یہ کس نے یہ کلمہ ادا کیا، کیونکہ میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے لپکے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے. یعنی اتنی بڑی بات اس نے کہی، اور وہ کیا تھا؟ دراصل محبت کا اظہار تھا، اپنے جذبات کا اظہار تھا کہ یا رب تیرا شکر کیسے ادا کروں. کوئی اس کو نعمت یاد آئی ہوگی اللہ کی. تو الحمدللہ کہنا بہترین الفاظ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں پر رب العالمین کیوں کہا گیا؟ کہ یا رب تو مجھے بھی دیتا ہے، اور تو پورے جہان کا پالنے والا ہے، سب کی نگہداشت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. تیرا کس کس طرح شکر ادا کیا جائے. الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے. وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑتا نہیں. وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، جس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جواباً ہم شکر ادا نہیں بھی کرتے تو نعمتیں روکتا نہیں، وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے ساتھ احسان کریں وہ نہ مانے، پھر کریں وہ نہ مانے، تیسری دفعہ کریں وہ نہ مانے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بہت ہو گئی، کافی. لیکن اللہ تعالیٰ کتنی مخلوق اس کی ایسی ہے جو صرف لے رہی ہے اور جواب میں اس کا کچھ بھی شکر ادا نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں عام کیے ہوئے. تو یہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا. مالکی مالکی یوم الدین. مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے یعنی قیامت کے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ملکیت کا لفظ بھی اسی سے ہے. یوم دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یوم آخرت، یوم ایام، یوم آزادی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نیا لفظ پوری صورت میں صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ الدین. الدین کا لفظ جو ہے اگرچہ ہم دین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، دین اسلام کے معنوں میں، لیکن دین کا یہ معنی جو یہاں بیان کیا گیا ہے جزا و سزا کا، بدلے کا، یہ نیا لفظ ہے. یہ اردو میں دین اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. مالک روٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ میم لام کاف. یوم دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، 24 آورز. عربی میں دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے یا غروب ہونے سے؟ سن سیٹ سے. جی ہاں، سورج غروب ہونے سے. سورج غروب ہونے سے اگلے دن کے سورج غروب ہونے تک کی مدت کو دن کہا جاتا ہے. الدین، دین جو ہے دانا یدینو سے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. اعمال کا بدلہ ملنے کا دن، یوم الدین، مراد اس سے قیامت ہے. مالک یوم الدین مالک ہے جزا سزا کے دن کا. جزا سزا کے دن سے مراد کیا؟ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن. اور اس کا وہ مالک ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک، سارے ڈیسیژنز اس کے ہاتھ میں.
ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگی، ہر چیز اس کی قدرت میں ہوگی، کمپلیٹلی وہ مالک. سورۃ المؤمن میں آتا ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، بغیر لباس کے اور بغیر کسی اوٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے حشر کے دن. اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی. انہیں بے پردہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جو انہوں نے دنیا میں کیے. اس روز پکار کے پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے، آج بادشاہ کون ہے. تو سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی جو بہت زبردست ہے. پھر فرمایا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا. وہ دن بدلے کا دن ہے جس کا وہ مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن، اور وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگتی. اور آپ نے یہ دنیا میں محسوس کیا ہوگا نا، بعض اوقات آپ کی زبان سے کوئی ایک بات نکل جاتی ہے تو فوراً ہی پکڑ آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے، ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ کام تو میں کل ضروری کر لوں گی، یہ کیا مشکل ہے، یہ چیز تو ایسے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اچھا تم سمجھتے یہ سب تمہارا کمال ہے. تو مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد ایاک نعبد 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 ایاک نعبد وإیاک وإیاک نستعین. ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک صرف تیری، یہ دو لفظ ہیں بیسیکلی، ایا اور کا، صرف تیری ہی یا صرف تجھ سے ہی. نعبد عبادت کا معنی، عبادت، عابد، معبود، یہ سب اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں. وا جیسے دو لفظوں کے بیچ میں ہم بولتے ہیں جوڑنے کے لیے، شان و شوکت نہیں کہتے، شان و شوکت کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ وہی وا ہے، یعنی شان اور شوکت. وا بمانا اور کے ہے یہاں. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، استعانت کا لفظ تعاون، معاون، معاونت، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایاک صرف تیری، یہ دو لفظ ہیں بیسیکلی، ایا اور کا، صرف تیری ہی یا صرف تجھ سے ہی. نعبدو کیا روٹ ہوگا؟ عین بے دال، عبادت. عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہم عربی ڈکشنری دیکھتے ہیں، ایک ڈکشنری جس کا نام ہے لسان العرب، کئی والیومز میں ہے. لسان العرب میں دیکھتے ہیں کہ اصل العبودیت الخضوع والتذلل، یہ معنی ہے. خشوع و خضوع لفظ کبھی سنا؟ تو عبودیت کی جو اصل ہے وہ ان دو لفظوں میں ہے، خضوع اور تذلل. یہ دو لفظ یاد کر لیں، الخضوع والتذلل. خضوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دب جانا. خضوع دب جانا، تذلل عاجزی. تو عبادت کی اصل کیا ہے؟ جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی خوف کے ساتھ جھکنا. کمال الذل اور کمال الحب، اس میں دو چیزیں آتی ہیں. پھر ذل اور حب، یہ دو لفظ یاد رکھیں. عبادت ان دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے. کس سے؟ ذل اور حب سے. حب کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، تو سب کو پتا. ذل عاجزی، انتہائی عاجزی. اچھا اب اس کو نہ تو رٹیے نہ ہی پریشان ہوئیے، ذرا سوچئے کیا آپ کو فیلنگ آئی اس لفظ سے؟ عبادت کیا ہے؟ لفظ عبادت سنتے ہی آپ کے اندر ایک احساس آنا چاہیے کہ آپ نے کیا سنا. اگر کوئی لفظ بولتا ہے عبادت تو آپ کے اندر فوراً اس کا معنی آنا چاہیے. کیا معنی آئے گا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے بندگی، غلامی، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل جو ہے عبادت کا لفظ، اس میں دو کانسیپٹس جو ہیں
عاجزی بھی ہو اور خوف بھی شامل ہو. محبت اور عاجزی بھی اگر آپ یاد کر لیں گے تو بات بن جائے گی. انتہائی محبت، انتہائی عاجزی، انتہائی محبت، انتہائی عاجزی. تو اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے اندر انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت نہ. جب ہم کہیں گے ایاک نعبد، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں. سچ بولتے ہیں. ایاک نعبد، صرف 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 اونلی یورز. سب دنیا کے لیے اونلی یورز لکھتے رہتے ہیں سوائے اللہ کے. جس کے لیے اونلی یورز ہونا چاہیے اس کے لیے کبھی اونلی یورز نہیں کرتے. مجھے ہمیشہ یہ لفظ لکھنا ناگوار رہا ہے کہ اونلی یورز کیوں؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم بندوں کے اونلی یورز ہو گئے. اسلام تو آیا تھا بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے، اور ہم بندوں کے غلام ہو گئے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب بندوں کو اونلی یورز لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن اونلی یورز صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ مومنانہ طرز عمل نہیں ہے اونلی یورز لکھنا انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں. محبت سے لکھتے ہیں نا، چلیے کہتے ہیں محبت میں ہر چیز جائز ہوتی. یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا معیار یہ قرآن ہے، لوگوں کے کہاوتیں نہیں ہیں، لوگوں کے اقوال نہیں ہے کہ کسی نے فرمایا تھا تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں. ٹھیک ہے، تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت تجھ سے کرتے ہیں، تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین کا لفظ جو ہے یہ اس کا روٹ ہے عین واو نون. عین واو نون، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے تعاون حاصل کر. تعاون کا لفظ تو اسی سے نکلا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر وہ مالک ہے اس دن کا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صرف اس کے بن جانا چاہیے، اونلی یورز، کیونکہ مالک جو تو ہے، کوئی اور ہے نہیں نا کہ اس کے وفادار ہوں. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری. اور عبادت میں کیا؟ عاجزی اور محبت، کہ محبت کے ساتھ تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، تجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور تیرے آگے سر رکھے ہوئے ہیں. عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ سجدہ، جس میں انسان واقعی عاجزی کا فزیکلی ثبوت دیتا ہے. سب سے چھوٹی شیپ ہو جاتی ہے بندے کی، اور انسان اپنا ناک اور اپنا ماتھا، جو دونوں انسان کی عزت کی علامت ہے، یہ زمین پہ ٹیک دیتا اپنے رب کے حضور. اور یہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنی چاہیے، یہ ناک صرف اسی کے آگے زمین پہ لگنا چاہیے. تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. دنیا میں جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی تیری ہی مدد چاہیے ہمیں، تیری بھروسے پہ ہم چل رہے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم. اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے، المستقیم، سیدھے کی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. اہدنا، ہمیں ہدایت دے یا ہماری رہنمائی کر، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. اہدنا، ہدایت، ہادی برحق، الصراط، راستہ، جیسے پل صراط کہتے ہیں ہم، المستقیم، جیسے استقامت یا خط مستقیم. اہدنا، دکھا ہم کو. اہدنا کا لفظ جو نا یہ ہدایت سے اس کا روٹ ہے، ہے دالیے، ہدا. ہدا لفظ اسی سے ہے، لطف و مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، راستہ بتانا. اور اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو راستہ دکھانا، اس پہ چلانا، اور منزل تک پہنچانا. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا تو مطلب کیا ہے؟ پہلے تو راستہ دکھا جانا کدھر ہے، پھر اس پہ چلا، اور پھر منزل تک پہنچا. یہ نہ ہو کہ ہم اس پہ چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جائیں.
جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر لکیریں بھی. آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. جب انسان اس پہ چلنے لگتا ہے تو کہتا ہے ادھر آؤ، ادھر لے جاتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اچھا اس سے بچ کے انسان آگے جاتا ہے، وہاں پھسل پڑتا ہے، پھر اس کو سمجھ اوہ میں تو غلط راستے پہ جا رہا ہوں، غلط موڑ گیا، غلط ایگزٹ پہ نکل گئے. تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ غلط ایگزٹ لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ گھر پہنچیں گے؟ منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. اس لیے اہدنا کا مطلب یہ کہ اللہ پہلے تو راستہ بتا، پھر اس پہ چلا اور ہر شیطان مردود سے بچا، اور پھر منزل تک پہنچا، یعنی مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں. یہ ہے اہدنا کا معنی. دکھا ہم کو نہیں صرف کہیں گے ہم. لیکن اردو میں کوئی لفظ ہے جو یہ تینوں معنی آپ کو اکٹھے کر دے. یہ ہے لسان عربی مبین، رستے کی نشاندہی اور اس پہ چلانا اور پھر آخر تک پہنچانا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط راستے کو کہتے ہیں وہ راستہ جسے انتہائی احتیاط سے طے کرنا پڑے، جس کے ارد گرد بہت سے خطرے ہوں. راستے کے لیے عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس پہ احتیاط سے چلنا پڑے. اسی لیے پل صراط جو ہے نا، اس سے یاد کر لیجیے. صراط کا لفظ بولے تو پل صراط یاد کر لیں. پل صراط پہ کیسے چلنا پڑے گا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں دو پل صراط ہیں، ایک تو ہے آخرت میں اور ایک ہے اس دنیا میں. اس دنیا کے پل صراط پر بھی بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. ہر لمحہ، ہر روز اپنے خیالات، اپنے اخلاق، اپنے معاملات کا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ادھر نہ پھسل گرے، کہیں ادھر نہ پھسل گرے. جو یہاں استقامت کے ساتھ رہا وہ قیامت کے دن بھی اس پل صراط پر بھی مزے سے چل لے گا، اور جو آج بھٹکا نا، ادھر گرا اور ادھر گرا، تو وہ وہاں کیسے سیدھا چلے گا بتائیے؟ وہ جو پل صراط ہے نا، وہ اصل میں ریفلیکشن ہے کس کا؟ اس پل صراط کا. دیکھیے اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں لفظ لفظ کو پہچانیے، اور لفظ لفظ کا جو ہے نا امیجنیشن اپنے اندر رکھیے، تاکہ جب آپ پڑھیں یا کسی امام کے پیچھے سنیں تو آپ کو پل صراط یاد آ جائے کہ یار اب یہ دنیا تو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اتنے بہکانے پسلانے والے عوامل اور فیکٹرز ہیں کہ بچنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے تیرے سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، اور ہم احتیاط سے، جیسے پل صراط کے پار کیا ہے؟ جنت. میں سمجھتی ہوں حشر کا تو سارا ہی دن بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ ڈسکرپشن پڑھیں پل صراط کی تو روح کانپ جاتی ہے. سب سے مشکل مرحلہ مجھے پل صراط لگتا ہے، کیونکہ جنت وہ قریب ہوگی نا سامنے، لیکن اس کے اوپر سے گزرے بغیر وہاں نہیں جا سکتے. یہ ٹیسٹ ہے، آخری ٹیسٹ ہے بیسیکلی. اور وہ ام منکم الا واردھا، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. ہر پیغمبر، نبی، ولی، نیک، بد، سب کو اسی سے گزرنا ہے. جنت کا راستہ ہی وہ ہے. دنیا میں کیا فرمایا؟ جنت کا راستہ کس سے گھرا ہوا ہے؟ کانٹوں سے گھرا ہوا ہے. اس دنیا میں بھی ہم پل صراط پر ہی ہیں، مگر ہم اس کو دیکھ نہیں رہے نا، تو ریئلائز نہیں کرتے. لیکن کل کو وہ حقیقی معنوں میں سامنے رکھا جائے گا اور اس کے اوپر چل کر اینڈ تک پہنچنا ہوگا. لہذا یا رب ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلا اور منزل تک پہنچا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگ پل صراط کا ایک لمبا حصہ پار کر لیں گے اور جب جنت کے قریب پہنچنے والے گے تو وہاں جا گریں گے نیچے. اسی لیے قرآن پاک میں قیامت کے دن کو کیا کہا گیا؟ حسرت کا دن. کئی لوگ ساری زندگی بڑی اچھی گزارتے ہیں، ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، ایسا شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، جاتے جاتے وصیت غلط کر دیں، اولاد کو وراثت سے محروم کر دیں، یا کوئی اور ایسی خرابی کریں گے کہ وہ گر گئے، یا ایسی بول دیا کہ احسان کیا وہ سب ضائع کر دیا اپنا. کہتے ہیں نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کسی کے ساتھ خوب نیکی کی ساری زندگی اور مرنے سے پہلے اس کو ایسی باتیں سنائی، سب صفائی کر کے گئے. تو یہ اس زندگی میں انسان کا ایک امتحان ہے اور ایک مسلسل امتحان ہے. جیسے پل صراط سے جب تک انسان اتر نہیں نہ جائے گا، تو اسی طرح جب تک ہم موت کے بعد اللہ کے یہاں پہنچ نہیں جاتے نا، ہم امتحان میں. کبھی کوئی نہ سمجھے کہ میں تو بڑا نیک بن گیا، میں تو اب بڑا محفوظ ہو گیا. نہیں، کنٹینیوس ٹیسٹ.
ہر روز ایک نیا امتحان لے کے آتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو انتہائی کانشیس ہو کے اور محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی ہے. اینی ہاؤ، تو صراط کا معنی آپ نے جانا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ راستہ جس کو احتیاط سے پار کرنا ہو اور جس کے ارد گرد خطرات ہوں. اور مستقیم، اسٹریٹ، سیدھا، وہ چیز جو سیدھی بھی ہو، بیلنسڈ بھی ہو اور افراط و تفریط سے پاک ہو، یعنی ان ایون نہ ہو بلکہ ایون ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیے کہ زندگی خطروں سے گھری ہوئی ہے نا، تو پھر ہمارے لیے کیا چیز راہ کھولتی ہے کہ ہم بچ سکیں؟ وہ اللہ کا دین ہے. تو صراط مستقیم بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ، یعنی دین اسلام. لہذا یا رب ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلا، اہدنا الصراط المستقیم. تیری عبادت کے لیے ہمیں تیرا ہی بتایا ہوا راستہ چاہیے. دیکھیں نا، جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، مرضی بھی تو اسی کی دیکھنی ہے نا. اب عبادت کے نام پہ ہم خود سے کام تھوڑی ایجاد کر سکتے ہیں کہ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور کام اپنی مرضی کے ہو رہے ہیں اور اس کو ہم عبادت کا نام دے دیں. خود ساختہ چیزیں دین میں ایجاد کر لیں، دین کے نام پہ، اللہ کے نام پر من مانے کام شروع کر دیں. وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا اور انتہائی محبت کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں. تو اس کے لیے ہمیں پھر سیدھا راستہ چاہیے تاکہ ہم اس کو راضی کر سکیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی ایسا راستہ کہ جو ہمیں تجھ سے ملا دے. وہ راستہ ہم پر کھول بھی دے، پھر چلنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ بعض اوقات پتہ تو چل جاتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، ہم ہی کم ہمت ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. چلا بھی اور پھر آخر دم تک چلا کہ منزل تک پہنچے. کیونکہ جیسے کہ وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں آڑے خط کھینچے. پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آڑے ترچھے خط پگڈنڈیاں ہیں اور ان میں سے ہر پگڈنڈی پہ کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے. کہیں نفس ہے اپنا ہی، کہیں کوئی انسان ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے. اور انسان قدم قدم پہ بھول جاتا ہے کیونکہ یہ سب سامنے نظر آتے ہیں نا، اور اللہ کا راستہ دھندلا جاتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اور ہر روز کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں ہم یہی مانگتے ہیں کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہی مانگتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی ریپیٹیشن کیوں سورۃ الفاتحہ کی؟ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں کس کے بغیر؟ سورۃ الفاتحہ کے بغیر. یعنی جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، نماز تو پڑھی، یہ سورت نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے. ابو ہریرہ سے ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، فارسی کے بیٹے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو، اور مراد یہاں نماز سے سورۃ الفاتحہ ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. جو کچھ وہ سوال کرے، یعنی بندے کے لیے کیا ہے؟ جو وہ مانگے. بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. لیکن اگر ہم سوچتے ہی نہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہوں گے؟ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے.
اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. تو مانگتے ہوئے پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ واقعی مانگنے والے کی، صرف پڑھنے والے کی نہیں. تو نماز ہو یا نماز کے علاوہ سورۃ الفاتحہ صرف پڑھی نہیں جاتی، اس کے آدھے حصے میں اللہ تعالی کی تعریف اور حمد بیان کی جاتی ہے، اور دوسرے حصے میں اس سے کچھ مانگا جاتا ہے. تو جو اچھے سے تعریف کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہم صورتوں میں سے ہے جس میں انتہائی اہم دعا مانگی گئی ہے. اور زندگی کی اہم ترین دعا کیا ہے؟ سیدھے رستے کی رہنمائی کی دعا. اب ہم ہر روز مانگتے ہیں اللہ دکھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دیکھو. اس کو ہم کھولتے نہیں. ساری دنیا کے علوم پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھنا چاہتے. کیسے رستہ پتا چلے؟ اگر آپ کو یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہو تو نقشہ لیتے ہیں یا نہیں؟ یا ایسے ہی چل پڑتے ہیں ہائی وے پہ کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے، میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا، میں گاڑی چلا سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں. ایسے تھوڑی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، میپ لے کے ڈائریکشن لیتے ہیں کہیں نکلنے سے پہلے، یا ایسے اندازے سے چل پڑتے ہیں. وہ جہاں گاڑیاں جا رہی ہوں پیچھے پیچھے میں بھی چلی جاؤں گی. ایسے تھوڑی جاتے ہیں. معلوم نہیں کون کدھر جا رہا ہے. مجھے تو وہاں جانا ہے جہاں میری ضرورت ہے، تو مجھے کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. اگر کبھی بھی آپ کسی اور گاڑی کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچنے لگے تو کیا ہوگا؟ کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے. تو اس طرح آپ صرف معاشرے کو، لوگوں کی بھیڑ کو، لوگوں کے چلنے کو دیکھ کر کے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور جدھر لوگ جا رہے ہیں، ریلا جا رہا ہے عوام الناس کا، تم بھی وہی کرتے رہو. نہ اپنی عقل سے سوچو اور نہ اچھے برے کی تمیز جانو، اور کہو کہ ہم تو جنت میں پہنچنے کے کام کر رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ. تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. اگر آپ واقعی اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ابدی خوشیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ رستہ دیکھیں، اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس. نمبر 2، صرف دیکھ کر پھر اس کو بند نہ کر دیں، چلیں، اور پھر چلتے چلتے رک نہ جائیں بلکہ مرتے دم تک چلیں. یہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر نہ، المغضوب ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، و اور لا نہ، الضالین ان کا جو گمراہ ہیں. آمین. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. انعمت انعام، نعمت منعم، علیہم علیحدہ، علی العموم، علی الاعلان. علی کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے جڑ کر، جیسے ان الفاظ میں. المغضوب غضبناک،
ضالین ضلالت، ہم ضال کو ہم زال کے طور پہ پڑھتے ہیں لیکن لفظ وہی اور معنی بھی وہی ہوتا ہے. انعمتا انعام کیا تو نے، نون عین میم سے ہے. انعام کے معنی احسان کرنا، انعام کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تو نے احسان کیا علیہم جن پر. انعام کا لفظ نعمت سے بھی، انعام اور نعمت، نعمت کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ بہت استعمال ہوتا ہے نا. تو نعمتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جسمانی ہوتی ہیں، روحانی ہوتی ہیں، انہیریٹڈ ہوتی ہیں، کچھ خود انسان کوشش کر کے حاصل کرتا ہے. تو بہرحال جن پر تیرا انعام ہوا. المغضوب جن پر غضب ہوا، غین ضاد بے غضب. غضب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصہ، یعنی جن پر تو ناراض ہوا ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. ولضالین اور نہ وہ جو بھٹک گئے. ضالین کا لفظ جو ہے یہ ضاد لام لام سے ہے، بھٹکے ہوئے لوگ، اصل رستے سے ہٹے ہوئے لوگ، جو راستہ گم کر بیٹھے، غلط ایگزٹ سے نکل گئے، ایسٹ کی بجائے ویسٹ لے لیا یا نارتھ کی بجائے ساؤتھ لے لیا. کیا بھول گئے؟ وہ صرف پہلا حصہ دیکھتے ہیں، اچھا یہ فلاں روڈ ہے، چلو چلو اس پر. یہ بھول جاتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف نکلنا تھا یا ایسٹ کی ایگزٹ سے نکلنا تھا. اگر آپ آدھا پڑھیں اور آدھا چھوڑ دیں اور نکل کھڑے ہوں، کہاں پہنچیں گے؟ بالکل الٹ راستے پہ چلے جائیں گے، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. تو اسی طرح بعض لوگ جلد بازی میں ایسے زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں کہ جس سے وہ حق سے، ہدایت سے بہت دور نکل جاتے ہیں. نعمت وہ ہاتھ کی ریچ میں ہوتی ہے لیکن اس سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں. آمین، آمین کا معنی ہوتا ہے یا رب سن لے، قبول کر لے، ایسا ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں. اب اس صراط کی مزید وضاحت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کو تو نے نوازا، ہدایت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، اپنی رضا سے نوازا، اور جن کو تو نے اس منزل تک پہنچا دیا. مجھے بھی ویسا ہی بنا دے. جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے مجھے بھی تو ویسا ہی بنا دے. اللہ مجھے اپنی محبت دے، اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو. محبت کرنے کا بھی ایک معیار ہے، ہر ایک سے نہیں محبت کی جا سکتی. مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. اور وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے کاموں کی محبت دے، ان کاموں سے محبت دے، ان کاموں میں میرا دل لگا دے جو مجھے تیری محبت دے دے، جس چیز سے مجھے تیری محبت مل جائے. تو صراط الذین انعمت علیہم کن کا راستہ ہے؟ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے. اللہ اپنے پیاروں میں شامل کر لے. ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی، کیا مانگا انہوں نے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر ہیں ان سب کی سب سے بڑی تڑپ یہی ہوتی تھی کہ یا رب اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے. الحقنی بالصالحین، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو ہمیں اپنے لیے بھی روز کیا مانگنا ہے؟ اللہ جن بندوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر، ہمارا نام بھی اسی رجسٹر میں لکھ دے، ہمیں بھی ان جیسے ہی کام کرنے کی توفیق دے. صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں جیسا بنا دے. اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. سورۃ النساء کی آیت 69 میں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. اللہ مجھے ان لوگوں جیسا نہیں بننا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں چاہیے مجھے. مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں. مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں. اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں. بھٹکنے والوں کی دو قسمیں، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے نا، مغضوب علیہم اور ضالین کا نہیں چاہیے. راستہ گم نہیں کرنا ہم نے. تو کون ہے جو راستہ گم کیے ہوئے؟ نمبر 1 جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے، کہ ان کو پتا تھا پھر غلط کام کیے.
اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے اس پہ غضب بھڑکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ جب غلطی کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھا دیتے, اگنور کرتے, پتہ نہیں اس کو. لیکن جب پتہ ہو اور جان بوجھ کے کرے, غصہ آتا ہے کبھی؟ آپ آتا ہے غصہ؟ اللہ کا غصہ بھی ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو پتہ چل جانے کے بعد غلط کام کرتے ہیں. اور اس میں مثلاً قرآن پاک میں ایک مثال ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان لائے, کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا ہی نہیں وہ کچھ جو دعوے ہو رہے ہیں. انتہائی اللہ کا غضب بھڑکانے والی بات. یعنی بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, حالانکہ کوئی نہیں کیا ہوتا. تو لم تقولون ما لا تفعلون, جو کیا نہیں وہ کہہ کیوں رہے ہو کہ کیا؟ تو ایسے تمام کام جن میں غلط بیانی ہو یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کا کوئی ارادہ نہیں کرنے کا, یعنی نمبر 1 کیا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے, نمبر 2 ارادہ ہی کوئی نہیں کرنے کا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. تو لم تقولون ما لا تفعلون, جو کرنا نہیں وہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کریں گے جب اندر نیت ہی کوئی نہیں. بعض اوقات کوئی ہم سے کچھ مانگتا ہے یا کوئی بات پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کریں گے کریں گے, کرنا چرنا اندر نیت ہے ہی نہیں کرنے کی اور صرف جھوٹے دوسرے کو بہلا رہے ہیں. تو یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہوتی ہے. پچھلی قوموں میں سے جتنی بھی قومیں برباد ہوئی, سب سے پہلے کس کے اوپر تباہی آئی؟ قوم نوح, پھر ہود, صالح, ان پیغمبروں کی جو قومیں تھی, عاد و سمود وغیرہ, ان پہ اللہ ناراض ہوا نا, تباہ ہوئی نا یہ قومیں یا نہیں؟ پھر کرتے کرتے آگے بنی اسرائیل پہ اللہ کا غضب ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی قوم کو تباہ کرتا جب تک کہ اس کے اوپر حجت تمام نہ کر دے, اس تک حق نہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے حق پہنچایا, پیغمبر بھیجے. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, رات دن پکارا, چپ کے بھی پکارا, بلند آواز, ہر طرح بتایا, اور پھر سن کے نہیں دیا تو پھر سب کو ڈبو دیا اللہ نے. اللہ کا غضب ٹوٹا. یہ اس طرح کی جو آفات ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے اللہ کا غضب بھی ہوتی کہ جب کسی کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کوڑا کرکٹ صاف کرو, اس کو, یہ جینے کے لائق نہیں. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناراض ہوتا ہے. یہ سمپل معنی ہے اس کا. ہم جب اس کی تفسیر کرتے ہیں کبھی کسی ایک قوم 2 قوموں کے اوپر نام لگا دیتے یہ مغضوب ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں, حالانکہ کام ہم بھی وہی کر رہے تھے جو انہوں نے کیے. جیسے آپ نے فرمایا تم ہر اس قوم میں گھسو گے جہاں بنی اسرائیل پہلی قوم میں گھسی. تو سب غلط کام کر کے پھر ہم کہیں اللہ ہم سے راضی ہے. آج آپ دیکھیں مجموعی طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہے. کبھی سوچا کیوں ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے ہیں؟ وہ فلاں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا, فلاں نے سازش کی, فلاں نے, سب یہی بولی بول رہے ہوتے ہیں. کبھی نہیں سوچتے ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا, ہم نے کیا کیا؟ آخر ہم کلمہ گو ہیں, اللہ کیوں ناراض ہے ہم سے؟ ہمیں اس طرح بھی سوچنا ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہے. اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم دعوے بڑے بڑے کہتے ہیں. یہود بھی تو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے بڑے پیارے ہیں. ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے لاڈلے ہیں اور آپ کے بہت پیارے ہیں اور ہم آپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں. تو جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا تو پھر پیروی بھی نہیں کریں گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت چاہیے تو کیا کرو؟ پھر وہ کرو جو پیغمبر نے کیا, جو اس کے محبوب نے کیا. تو مغضوب علیہم صرف کسی خاص قوم کی طرف اشارہ نہیں, یہ ہر اس بندے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کرے, باتیں کرے یا کام کرے. اور ان میں نمبر 1 جو نہ کیا ہو وہ کہے کہ میں نے کیا, اور جو نہ کرنا ہو وہ کہے کہ میں کروں گا. ولضالین, دال ضاد لام لام, رستہ گم کرنا لا علمی کی وجہ سے, پتہ ہی نہیں, ڈائریکشن لیے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے, کوئی نہ سیکھا نہ جانا نہ بوجھا اور چل پڑے. تو ایسے لوگ جو لا علمی سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دالین ہیں. یا اللہ ہمیں دالین میں شامل نہ کرنا.
بھٹکنے والوں میں شامل نہ کرنا، جنہوں نے اپنا رستہ گم کر دیا، جنہوں نے رستہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، بے شمار، ان گنت. کیا کرتے ہیں وہ؟ رستہ جاننے کے لیے اس کو کھولتے ہی نہیں، ہے نا، انجانے میں بھٹک رہے ہیں. کیوں غلط کام کر رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہی کوئی نہیں. تو یا اللہ ہمیں نہیں ان میں شامل کرنا. تو ہمیں کس میں پھر شامل کرنا؟ انعام یافتہ لوگوں میں. تو انعام، سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ ہدایت کا انعام، کہ اللہ کسی پر دین اسلام کی نعمت کھول دے. اتممت علیکم نعمتی، اسلام کو نعمت کہا گیا. تو جو اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو رستہ مل گیا، اچھا یہ رستہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا دین کا علم حاصل کیا، چلتا رہا، کیونکہ ساری زندگی سیکھتا بندہ، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی یہ سفر جاری رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے انسان. اور پھر آخر اپنے رب سے جا ملا نفس مطمئنہ بن کے. یہ ہے وہ رستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. اور اب ہمیں اپنے لیے کیا سبق لینا ہے کہ جو پڑھا ہے یا جو جانتے ہیں اس پر حتی الوسع عمل کی کوشش کرنی. اب آپ کہیں گے نہیں ہم تو جانتے نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیا چھوٹ جائیں گے؟ دوسری کیٹیگری میں آگے رہیں گے. اور وہ کون سی ہے؟ جو انجان ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو جو پڑھ رہے ہو عمل کرو، تو کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں. ایسے کہتے ہیں نا، ہم انجان بن جاتے ہیں. تو یہ ضالین کون ہے؟ انجان. ہر روز نماز میں تو ہم یہ کہتے ہیں یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اپنے پسند کے بندوں میں داخل کر، غضب والوں میں نہیں، بھٹکنے والوں میں نہیں. اور پھر ہم یا تو جان کے کچھ عمل نہیں کرتے یا پھر جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ان دونوں سے نکل کر کرنے کا کام کیا ہے؟ انعمت علیہم میں شامل ہونا، دین اسلام کی نعمت کو واقعی نعمت سمجھنا، قبول کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور اسی کے اوپر آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب امام وللضالین کہے، جیسے مسجد میں خاص طور پر، تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، موافق ہو گیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے اصل میں؟ دعا. اللہم استجب، اللہ دعا قبول کر لے. یعنی دعا کر کے ہم پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا رب. آمین کہنے کا مطلب کیا؟ یا رب جو ہم نے مانگا ہے تو اس کو قبول کر دے، پورا کر دے، ایسا ہی ہو جائے.